وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑی زبردست آپ نے ان کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے الیاس صاحب، اور پوری طرح پن پوائنٹ کیا ہے نام لے کے، تاکہ ممکن ان میں سے کوئی اللہ سے ڈر جائے، اور خاص کر جو پیچھے چلنے والے ان لوگوں کے ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے۔ تو بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، اور یہ دونوں قرآن کی آیات جو ہیں بالکل گویا ان کے اوپر چسپاں ہو گئیں، پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ کتنا زور دے کے اس میں کہا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی، اور یہ سب جانتے ہیں اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، یہ بھی کہا گیا تھا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ہرگز ہرگز فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ اور کبھی کہا گیا، دیکھیں دوسری آیت تو اس کے اوپر گویا ایک اور سٹیمپ لگا دیتی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے واضح دلائل آنے کے بعد، واضح دلائل آنے کے بعد، دیکھیے پوری طرح ان پر یہ بات فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کہ واضح دلائل آ گئی تھی، یہ جو دعوت اٹھی تھی اس دور کے اندر کفر و شرک کے خلاف، مسلک پرستوں کے خلاف، فرقہ پرستوں کے خلاف، صوفیوں کے خلاف، اور یہ کفر و شرک کے خلاف انگلی رکھ کے نشاندہی کی گئی تھی طاغوتوں کے نام لے کے، اور یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کے اور تمام انبیاء کی، طاغوت کا کفر کرنا اور نام لے کے ان کی نشاندہی کرنا، پن پوائنٹ کرنا، تاکہ لوگوں کو بات پوری طرح سمجھ آ جائے۔ تو اس طرح پوری طرح ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑنا شروع کر دیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے اختلافات کیے، جو بھی پیچھے ہٹا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اختلاف کر کے پیچھے ہٹا ہے۔ جماعت کو چھوڑنے کے لیے، ایمانداروں کی جماعت چھوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بہانہ ہونا چاہیے نا، تو انہوں نے بہانے بنائے ہیں، ہر دور میں یہ آہستہ آہستہ نکلتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر کمال عثمانی نکل گیا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، پھر ڈاکٹر صاحب کی وفات کے فوراً بعد 3-4 مہینے بعد ہی ان لوگوں نے عبد القادر سومرو، امیر بادشاہ، اور یہ جو عبد الحادی، مولوی بشیر ملتان والے، اور غضنفر چشتی رفاعام والے، اور یہ پھر بخت زادہ، اور یہ سارے آہستہ آہستہ نکلے ہیں ذی شان۔ بعد میں سرفراز نے ایک عہدم بچایا جماعت کے اندر، سرفراز اور حکیم رمضان نے مل کے، اور یعقوب علی تو ان کے بالکل مٹھی کے اندر تھے۔ تو یہ سارے سعید احمد، انیس الدین، سب نے، فیاض محمود باجوان کے بڑے محرک تھے ادھر پنجاب کے اندر، یہ سارا کام انہوں نے کیا، اندروں اندر رجیم چینج کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی ہے۔ اور 1.25 گھنٹے کی جو تقریر ہے حکیم رمضان کی گفتگو اور سرفراز کی، بالکل وہ سننے کے بعد اگر معمولی سی بھی کسی کے اندر عقل ہے تو وہ یہ محسوس کر سکتا ہے پوری طرح کہ بال برابر بھی کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا۔ 1.25 گھنٹے کی انہوں نے آپس میں گفتگو کی ہے، مختلف ہفتوں کی جو شورا کی میٹنگ اندر کے پوائنٹ ہوتے اس پر کہہ کے لگاتے تھے، یہ سارے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا، سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس طرح انہوں نے اختلاف کیا، اور محمد حنیف نے سجدہ تعظیمی کے حوالے سے دیکھیے کتنا اختلاف کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ غدر کیا۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ صفتیں بانٹ رہا ہے۔ تو پھر مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا بتاؤ، کہ وہ بھی تو یہی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے ان کو، سب جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ نے سجدہ کروا دیا اور اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ کا حکم یہی تھا، اندازہ لگے، نہ مشیت ثابت کر سکتا ہے نہ حکم ثابت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس نے کیا ہے۔ 7-8 سال اس کو سمجھاتے رہے، اسی شرک کے اوپر وہ مر گیا، اور پھر ان کے فرقے در فرقے آگے ہو گئے، کیونکہ برکت اٹھ گئی ان کے ساتھ، پھر اللہ کی مدد اور اللہ کا ہاتھ نہیں رہا ان کے اوپر۔ پھر تو وہ جو نکلے تھے اس کے بعد پھر وہ 4 گروپوں کے اندر تقسیم ہوئے، ایک بچل گوڑ والے علیحدہ ہو گئے، ادھر یہ کھوکھرا پار والے، اور دوسرے ناظم آباد والے، اور ان کے سرپرست اعلیٰ علامہ مفتی فیاض محمود باجوہ صاحب، ہر وقت اس کے منہ سے بالکل بغیر سوچے نسِ قطعی نسِ قطعی نکلتا رہتا ہے، اور خود نسِ قطعی کا انکار ہے۔ یہ آج کے دور کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ تو کتنے شرک اب اس کے اندر آ گئے ہیں دیکھیے، کہتا ہے کہ بے حق فلاں، بے حرمت فلاں بھی اگر پکارا جائے، یعنی فلاں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ دے، تو بتاؤ پھر وہ شاہ اسماعیل شہید کا کیا قصور تھا، جو تقویۃ الایمان کے اندر اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس طرح دعا مانگے کہ یا اللہ
عبد القادر جیلانی کے صدقے تھے تو کہتا تھا یہ شرک نہیں ہے، پھر ہم نے اس کو پکڑا کہ شرک کیسے نہیں ہے، شرک ہے یہ تو اگر یہ باجوہ صاحب کہیں کہ بے حق فلاں بے حرمت فلاں کہنا شرک نہیں ہے تو پھر بتاؤ کیا فرق ہے ان میں اور ان میں؟ پھر کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے اگر سر جھکا دیا جائے تکریم تو بالکل یہ شرک نہیں، یہ تو اللہ نے تکریم رکھی ہے، اندازہ لگائیے۔ بتائیے بادشاہ انبیاء گزرے ہیں، کوئی ایک نبی اپنے سامنے سر جھکانے کو پسند کر سکتا ہے؟ نبی بادشاہ جو یوسف علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، سلیمان علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی جا کے ان کا امتی اس طرح سر جھکاتا تو کیا وہ پسند کرتے اس بات کو؟ ہاں، کافر مشرک بادشاہ جھکاتے رہے، وہ تو سجدے کرواتے رہے، ان کی بات چھوڑو، وہ تو کافر مشرک تھے، اسی وجہ سے کافر مشرک تھے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے انہوں نے اپنے سامنے سر جھکوائے تھے۔ تو اپنے علامہ نصیحتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ شرک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جمہوریت کو آج دن تک انہوں نے شرک نہیں کہا، غلط ہے، ناجائز ہے، یہ الفاظ کے استعمال کریں گے، طاغوتی تک کہہ دیتے ہیں لیکن شرک نہیں کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا موت پڑتی ہے ان کو۔ اس کے بعد گنبد ان کو شرک کی علامت ہی نظر نہیں آتا، چاہے پوری دنیا گنبد اٹھا کے پھرے اپنے سروں کے اوپر اور اس کے سامنے وہ غلے میں پیسے ڈالیں، اس کو چومیں برکت کے لیے، تو نہ جی نہ، ان کے نزدیک شرک نہیں ہے یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ گئی ہیں آہستہ آہستہ، ان فرقوں کے اندر، مسلکوں کے اندر۔ اسی طرح یعقوب علی کتنی حدیثوں کا انکاری ہے، اور پھر کتنا مذاق اڑایا اس نے معجزات کا، تو سب کچھ قرآن کی آیات کا مذاق اڑائیں پھر بھی یہ مومن ہے، اصل میں اس لیے یہ فرقے بنے ہیں۔ ادھر وہ بچر گوٹ والے بھی اسی طریقے سے کتنی چیزیں ان کے اندر ہیں، نشاندہی کی ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بہرحال کوئی نہیں، اپنے انجام کو پہنچیں گے بھائی، ہمارا کام تھا سمجھانا، ان کے اوپر بالکل حجت تمام ہے، ان سب کے اوپر بالکل آخری حد تک ان پر حجت تمام کر دی گئی ہے۔ اب بھی جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے گا وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کی وہاں بربادی کے ساتھ جب پہنچے گا تو پھر یہ چیخیں گے چلائیں گے لیکن واپس نہیں آ سکیں گے۔